اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مومنین کے سوالات آ رہے تھے اور بعض مومنین نے کہا ہے کہ ہمیں نماز شب نماز تہجد کا طریقہ بتا دیں، تو آج ہم نماز تہجد کا طریقہ ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ نماز شب یا نماز تہجد جو ہے وہ 11 رکعت نماز ہے۔ 11 رکعت میں سے پہلی جو ہیں 8 رکعت وہ ہم نے ایسے ہی پڑھنی ہے جس طرح ہم صبح کی نماز پڑھتے ہیں۔ 2 رکعت پڑھیں گے، نیت یہ 8 رکعت کی یہی کریں گے کہ ہم نماز شب پڑھتے ہیں یا نافلہ لیل پڑھتے ہیں یا نماز تہجد پڑھتے ہیں قربتاً اللہ، اللہ اکبر۔ یہ زبان پر دہرانا نیت ضروری نہیں ہے، جو بھی نیت ہے جس چیز کی بھی ہے، نماز کی ہے، روزے کی ہے، جس چیز کی بھی نیت ہے زبان پر دہرانا ضروری نہیں ہے، دل میں کہہ دینا کافی ہے۔ نافلہ لیل نماز شب یہ قربتاً اللہ کر کے ہم یہ 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ پہلی 2 رکعت کے بعد پہلی جو 2 رکعت ہم نے پڑھنی ہے نا، پہلی ابتدائی، اس میں ہم نے پہلی حمد کے بعد سورۃ قل ھو اللہ احد پڑھنی ہے، سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور دوسری میں قل یا ایھا الکافرون پڑھنی ہے۔ پہلی جو 2 رکعت ہے اس میں حمد کے بعد قل ھو اللہ احد اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون حمد کے بعد پڑھنی ہے۔ اور اگر یہ نہ بھی پڑھیں تو پہلی 8 رکعتیں جو ہیں وہ نارمل آپ صبح کی نماز کی طرح بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 8 رکعت کے بعد جو ہے وہ نماز شفع کی نیت کریں گے کہ ہم نافلہ شفع پڑھتے ہیں قربتاً اللہ۔ یہ بھی 2 رکعت ہے۔ حمد کے بعد پہلی رکعت میں سورۃ ناس پڑھیں گے اور دوسری میں سورۃ فلق پڑھیں گے۔ قل اعوذ برب الناس پہلی رکعت میں، حمد کے بعد دوسری میں قل اعوذ برب الفلق حمد کے بعد پڑھیں گے۔ اور اگر یہ بھی آپ کو یاد نہیں ہے، جس طرح آپ صبح کی نماز پڑھتے ہیں وہ بھی یہ 2 رکعت بھی آپ ویسے پڑھ سکتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ افضل طریقہ ہے، بہتر طریقہ ہے۔ آخر میں 1 رکعت بچ جاتی ہے۔ 8 رکعتیں ہم نے پہلے پڑھی، 2 رکعت نماز شفع، 1 رکعت بچ جاتی ہے، وہ صلاۃ وتر ہے، نماز وتر۔ وہ 1 رکعت کھڑے ہو کر پڑھنی ہے، حمد کے بعد 3 دفعہ قل ھو اللہ احد پڑھنا ہے، 1 رکعت وتر پڑھتے ہیں قربتاً اللہ، حمد کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص، پھر 40 مومنین کے لیے دعا۔ اس کے دوران 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ بھی کہیں تو بہتر ہے۔ پھر 40 مومنین کے لیے دعا کرنی ہے۔ وہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہم اغفر لفلان، یہاں فلان کی جگہ آپ نے نام لگانا ہے، چاہے وہ زندہ ہے چاہے مرحوم ہے، آپ دونوں کا نام لے سکتے ہیں۔ اللہم اغفر لفلان، اللہم اغفر لفلان، یعنی کسی کا نام بھی لے سکتے ہیں۔ اللہم اغفر لمحمد، اللہم اغفر لعلی، اللہم اغفر لعباس، اللہم اغفر اس طرح احمد، اسی طرح کسی کا بھی نام لے سکتے ہیں۔ اگر ایک انسان نماز تہجد پر نہیں اٹھ سکا، دیر ہو گئی ہے، مثلاً کہ الارم نہیں بجا، ویسے جاگ جاتا ہے، نہیں جاگ سکا، تو مستحب یہ ہے، اتنی تاکید ہے نماز لیل کی، نماز شب کی، کہ وہ قضا کرے۔ سوال ہوتا ہے کہ ہم فقط آخری 3 رکعت نماز شفع 2 رکعت اور 1 رکعت نماز وتر پڑھ لیں، کافی ہے، نماز شب آپ کی ہو جائے گی۔ لیکن اگر پہلی 8 رکعت پڑھیں، جو ذکر ہوئی ہیں 8 رکعت، وہ پڑھیں گے تو اجر میں، ثواب میں اضافہ ہوگا۔ نماز شب کا وقت کیا ہے؟ نماز شب کا وقت یہ ہے کہ آدھی رات جو ہی گزر جائے آپ اس کے بعد نماز شب پڑھ سکتے ہیں، آدھی رات کے بعد۔ لیکن افضل ترین اور بہتر ترین وقت یہ ہے کہ فجر سے پہلے، فجر کی نماز سے پہلے، جس طرح آپ آدھا گھنٹہ پہلے اٹھتے ہیں، وہ بہت ہی بہتر اور افضل اور خداوند کریم کو محبوب ترین وقت ہے۔ اور نماز شب کے بارے میں بہت ساری روایات ہیں معصومین علیہم السلام سے، جس کی فضیلت ہے، چہرے پہ نورانیت آ جاتی ہے، انسان اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے، اس کی روحانی طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور بہت ساری روایات موجود ہیں نماز شب کے بارے میں۔ خداوند کریم ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو ریگولرلی ادا کریں اور اس میں ہم اتنی آگے چلے جائیں کہ ہماری یہ نماز شب قضا بھی نہ ہو۔ والحمدللہ رب